رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارق الكتاب فدوروا حيث يدور الكتاب إن تطيعوا أمراءكم وتحسنوا أمورهم فأضلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم. قيل ما نصنع يا رسول الله؟ قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب وموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله وموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله أو كما قال عليه السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز علماء کرام اور پاسبان ختم نبوت کبیر والا کے معزز ذمہ داران زعماء اور اہل ایمان اور اہل اسلام دوست اور بزرگوں، آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ایک بات کا وعدہ کریں کہ فجر کی نماز کسی کی بھی ضائع نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ بہت ثواب کا کام ہے، لیکن ابھی مہمان خصوصی کو بلایا ہے تو 2:22 مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کو 12 بجے بلائیں گے، لیکن مہمان خصوصی تو ایسا کمزور جانور ہوتا ہے کہ وہ شکایت بھی نہیں کر سکتا. تو فجر کی نماز اگر آپ کی ضائع ہوگی تو نقصان کی بات. گفتگو سے پہلے آپ مجھے یقین دلائیں، میں بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں فجر کی نماز نہیں چھوڑوں گا. آپ بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. آپ کا طریقہ تو ہوتا ہے کہ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کر دیں. ہاتھ بلند کر دیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. میں چند سالوں سے آ رہا ہوں آپ کے کبیر والا کے اجتماعات میں، اور بنیادی تعارف تو حضرت مولانا ارشاد رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اس کے حوالے سے، اور مولانا انور صاحب کے حوالے سے میں سے لا کے متعارف ہوا. اور پھر پاسبان ختم نبوت والوں کو پتہ نہیں کیسے احساس ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس سال پھر آ جاؤ. اس لیے کہ میں جہاں جاتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں، تو پھر مجھ پر تو مقدمات بنتے رہتے ہیں، انتظامیہ پر ہی مقدمات بن جاتے ہیں. تو میری اس طرح مثال ہے جس طرح مولانا حق نواز تھے، اور وہ جہاں جاتے ان پر بھی مقدمہ بنتا اور انتظامیہ پر بھی مقدمہ بنتا مدرسہ جلسہ کرانے والوں کا. شکر ہے کہ میں ان کا جانشین ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے. میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارا تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہے. علماء دیوبند ڈرتے نہیں ہیں، بکتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں.
انشاءاللہ نہ ڈروں گا نہ بکوں گا نہ جھکوں گا، باطل کے سامنے ڈٹا تھا، ڈٹا ہوں اور ڈٹا رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ مکمل سپورٹ کرو گے انشاءاللہ، ہاتھوں کو یوں لہرا کر ہوا میں انشاءاللہ، کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں ڈرا سکتا انشاءاللہ، ہم اہل حق ہیں، اہل حق تھے اور اہل حق رہیں گے، اور حق کی خاطر جیلوں کو بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں پاسبان ختم نبوت کے ذمہ داران کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی روایت کے خلاف 6 ستمبر کو 5 کو جلسہ کیا، اب تو 6 ہو گئی ہے، اور وہ اس کی تیاری کے لیے کیا جو 7 ستمبر کو ہے۔ میں 7 ستمبر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، لیکن میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیں کام کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا، ہمارے نتائج تبدیل ہو جاتے۔ اس جمہوریت کے اندر کوئی بدماش ہوتا ہے، کوئی پیسوں والا ہوتا ہے، کوئی کرپشن والا ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ تو ہمارے اس دامن میں ابھی کوئی کامیابی نہیں، پوری پاکستان کی تاریخ اعتراف کرتا ہوں، لیکن ایک کامیابی ہے جو مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی، اور وہ 7 ستمبر 1974 کی کامیابی ہے۔ الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں ہم اس ملک کے صدر نہیں بن سکے، فخر سے کہتے ہیں ہم اس ملک کے وزیر اعظم نہیں بن سکے، قریب سے ہمیں ہٹا دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بن رہے تھے، 1 ووٹ سے جمالی جیتا تھا، ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا، صدر نہیں بن سکے، وزیر اعظم، ہم اس ملک کے چیف جسٹس بھی نہیں بن سکے، ہم اس ملک کے جرنیل بھی نہیں بن سکے، لیکن اس ملک کے ختم نبوت کے مجاہد بن سکے ہیں، منت سے نہیں، بازو کی قوت سے یہ ختم نبوت قربانی حاصل کی ہے، اور کسی کا باپ بھی واپس نہیں لے سکتا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، تحفظ عقیدہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آپ تیار ہو انشاءاللہ؟ قرآن مجید کی ایک آیت سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ احسان کا بدلہ تو احسان سے ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر 2 قسم کے احسانات ہیں، ایک تکوینی ہے اور ایک تشریعی ہے۔ علماء کرام کا مجمع ہے، الحمدللہ جہاں بڑا مدرسہ ہوتا ہے وہاں جلسہ بھی کامیاب ہوتا ہے، پنجاب میں خاص کر۔ تو دارالعلوم کبیر والا کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آباد رکھے تو یہاں کی رونق بڑھ جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں کوئی علمی طالب علمانہ گفتگو ہو تو وہ بری بات نہیں ہوتی۔ عرض کرتا ہوں امور کی 2 قسمیں ہیں، تکوینی امور اور تشریعی امور۔ تکوینی امور یہ کہ اس کا عالم کون سے تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ زمین کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، آسمان اوپر کیوں ہے، زمین نیچے کیوں ہے، یہاں پہاڑ کیوں کھڑا ہے، اور یہاں پر دریا کیوں بہہ رہا ہے، یہ کیوں پیدا ہوا، یہ کیوں پیدا ہوا، یہ کالا کیوں ہے، یہ سفید کیوں ہے، یہ لمبا کیوں ہے، یہ ٹکنا کیوں ہے، یہی زبان بولتا ہے، دوسرا زبان بولتا ہے، ان بارش ہوگی نہیں ہوگی، یہ تمام کا تعلق عالم کون سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں خنزیر نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتا نہیں بنایا، اللہ ہم نے نباتات نہیں بنایا، گھاس پھوس نہیں بنایا، درخت نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، پرندہ نہیں بنایا، چرند نہیں بنایا، درند نہیں بنایا، بنایا تو انسان، وہ بھی کامل الایمان انسان، محروم الانسان نہیں۔ یہ تمام احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان ہوئی، ہمارے کان میں تکبیر ہوئی تو ہم مسلمان ہیں۔ خدا نخواستہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ایسا تو نہیں تھا۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ انہوں نے نبی آخر الزمان کی امت میں سے پیدا کیا۔ یہ تکوینی احسانات ہیں، عرض کر رہا ہوں یہ تکوینی احسانات ہیں۔ اور تشریعی احسانات کے بارے میں چند دلائل دوں گا، یہ نبی علیہ السلام کے ہم پہ احسانات ہیں، اور آج ان کی ختم نبوت پر بات بڑی ہے تو احسان کا بدلہ احسان سے ہوگا، اور ہمارا یہ بدلہ ہوگا کہ ہم اپنے حسن کو، اپنی جوانی کو،
اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنی نوخیزی کو، اپنی شباب کو اللہ تعالیٰ کے نبی پہ قربان کریں۔ ایک چلو خون کی درخواست ہے۔ امی عائشہ کے بیٹے ہیں جو امی عائشہ کے سرتاج کی عزت کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک چلو خون دینے کے لیے تیار۔ یوں ہاتھ کو لہرایا جائے زور زور سے۔ میڈیا والوں ان ہاتھوں کو، ان کے فوٹو نکالو، ہمارے نہیں نکالو، اور زور سے۔ یہ اس بات کا وعدہ ہے کہ دشمن سمجھ جائے، وہ بعد میں گلہ نہ کرے۔ روک سکتے ہو تو روکو۔ لوگ نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے نکلے ہیں، وہ اپنے باپ کو بھی قربان کرنا چاہتے ہیں، ماں کو بھی، بچوں کو بھی، بیوی کو بھی، خود بھی قربان ہونا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جذبہ رہے گا تو میں لکھ کر دیتا ہوں، کوئی باطل آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ بولو انشاءاللہ، اور اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ میں وہ تشریح امور کی بات کر رہا تھا۔ آپ ہمارے علاقے میں نہیں آئے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ ہمارے علاقے مانسیرہ آئیں، ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں کاغان ہے، ناران ہے، شوگراں ہے، بہت اچھے علاقے ہیں۔ پاکستان کا خوبصورت ترین ضلع جو ہے وہ ضلع مانسیرہ ہے۔ یہ طارق عزیز کو اللہ بخشے، اس نے نیلام گھر میں یہ سوال کیا تھا کہ پاکستان کا خوبصورت ترین ضلع کون سا ہے، تو جواب آیا کہ وہ مانسیرہ ہے۔ اب تشریف لائیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک سڑک بنی ہے، اس کو کہتے ہیں سی پیک، اور یہ چائنا تک جاتی ہے۔ جب یہ سڑک شروع ہوئی تو ہمارے علاقے کے کتوں کی تعداد میں کمی ہو گئی۔ کتے نہیں مل رہے تھے۔ میں نے پوچھا کتا مار مہم تو نہیں ہے بھائی، یہ کتے کدھر چلے گئے؟ تو بتایا گیا کہ یہ چین والے کتے کھاتے ہیں، یہ ان کی لذیذ غذا ہے۔ تو رات کو روٹی میں دھاگا ڈال کر ان کے سامنے ڈالتے، کتے کو تو نہیں پتا کہ دھاگا ڈالا ہوا ہے۔ جب وہ کھاتا ہے اس کو پکڑ کر اس کو مار دیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ میں بہت حیران ہو گیا، اس لیے حیران ہوا کہ میرے اور چین کے درمیان کوئی اور ملک نہیں، میرے اور چین کے درمیان کوئی دیوار نہیں، ہم آتے جاتے ہیں، ہم پڑوسی ہیں، وہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کے پڑوسی ہیں، اور دو پڑوسیوں کی تہذیب بھی ایک جیسی ہوتی ہے، کلچر بھی ایک جیسا ہوتا ہے، تمدن بھی ایک جیسا ہوتا ہے، عادات اطوار بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اس کے سامنے کتے کا نام آتا ہے تو خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے، ہمارے سامنے کتے کا نام آتا ہے تو ہمیں گھن آ جاتی ہے، نفرت آ جاتی ہے۔ ہمارے سامنے آپ چھوٹے گوشت کا، مٹن کا، بکرے کا نام لو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ خدا کرے یہاں کوئی قصاب نہ ہو، خدا کرے یہاں کوئی قصاب نہ ہو اور قصاب تک میری بات نہ پہنچے، ورنہ آپ کتے کی چمڑی بھی نکالیں اور بکری کی نکالیں اور قصاب کی دکان پر آپ لٹکائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتا کون سا ہے اور یہاں پر بکری کون سی ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے زبان حال میں نبی علیہ السلام سے پوچھا، بخاری کو اٹھا کر پوچھا، ترمذی کو اٹھا کر پوچھا، مسلم کو اٹھا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ دو پڑوسیوں کے درمیان کلچر ایک، تمدن ایک، جائز و ناجائز، یہ تمام چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ مجھے نبی علیہ السلام نے زبان حال سے جواب دیا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ۔ حلال واضح ہے، کیا کرو، حرام بھی واضح ہے، نہیں کیا کرو۔ حلال و حرام کے درمیان مشتبہ اشیاء ہیں، مشکوک امور ہیں، ان سے بھی بچو۔ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ۔ جس نے شک والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، اس نے اپنی عزت کو بھی بچایا اور اپنے دین کو بھی بچایا۔ مجھے معلوم ہوا ناجائز جائز کس نے بتایا؟ رسول اللہ، یہ آپ نے بتایا۔ حلال و حرام کس نے بتایا؟ رسول اللہ، یہ آپ نے بتایا۔ مباح غیر مباح کس نے بتایا؟ رسول اللہ، یہ آپ نے بتایا۔ قطعی الدلالہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ، یہ آپ نے بتایا۔ ظنی الدلالہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ، یہ آپ نے بتایا۔ قطعی الثبوت کس نے بتایا؟ رسول اللہ، یہ آپ نے بتایا۔ ظنی الثبوت کس نے بتایا؟ رسول اللہ، یہ آپ نے بتایا۔ فرض کفایہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ، یہ آپ نے بتایا۔ فرض عین کس نے بتایا؟ رسول اللہ، یہ آپ نے بتایا۔ سنن کس نے بتائے؟ رسول اللہ، یہ آپ نے بتائے۔ واجبات کس نے بتائے؟ رسول اللہ، یہ آپ نے بتایا۔ زکوٰۃ کس نے بتائی؟ رسول اللہ، یہ آپ نے بتائی۔ صلاۃ کس
کس نے بتائی؟ رسول اللہ یہ آپ نے بتائی. روزہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ یہ آپ نے بتایا. صدقات واجبہ کس نے بتائے؟ رسول اللہ یہ آپ نے بتائے. صدقات نافلہ کس نے بتائے؟ رسول اللہ یہ آپ نے بتائے. فرض کفایہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ یہ آپ نے بتایا. فرض عین کس نے بتایا؟ رسول اللہ یہ آپ نے بتایا. سنن مؤکدہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ یہ آپ نے بتایا. سنن ہدا کس نے بتایا؟ غیر مؤکدہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ یہ آپ نے بتایا. سنن ہدا کس نے بتایا؟ رسول اللہ یہ آپ نے بتایا. سنن زوائد کس نے بتایا؟ رسول اللہ آپ نے بتایا. بکری حلال ہے کس نے بتایا؟ یہ آپ نے بتایا. کتا حرام ہے یہ کس نے بتایا؟ یہ آپ نے بتایا. میں آپ کا احسان مانتا تھا, میں آپ کا احسان مانتا ہوں, میں آپ کا احسان مانتا رہوں گا. اگر آپ نہ ہوتے میں کتا کھاتا, اگر آپ نہ ہوتے ہم چوہے کھاتے, اگر آپ نہ ہوتے ہم بلیاں کھاتے. آپ آ گئے, آپ نے تمیز بتا دی. آپ آ گئے, آپ نے اخلاق بتا دیا. آپ آ گئے, آپ نے کردار بتا دیا. آپ آ گئے, آپ نے حلال و حرام بتا دیا. یہ آپ کا ہم پر احسان ہے. احسان کا بدلہ احسان سے ہوگا. آج ختم نبوت پر آپ کی عزت پر بات بنی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہم عائشہ کا ہر ایک بیٹا ہاتھ اٹھا کر آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. نعرہ تکبیر. جوانیاں لٹائیں گے, جوانیاں لٹائیں گے, انقلاب لائیں گے, جوانیاں لٹائیں گے. نعرہ تکبیر. تیار ہو, ہاتھ ہلنے چاہیے. ادھر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, قادیانیت کی پشپنائی کرنے والوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں میں جاتا ہوں وہ خصوصیت سے آتے ہیں. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ. ان کے لوگ بیٹھے وہ آپ کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہاتھ بلند کر کے بتائیے, زندگی نبی کی عزت کے بغیر نہیں چاہیے, نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. زور سے بولیے, نہیں چاہیے. 10 دفعہ بولیے, نہیں چاہیے, 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 بالکل نہیں چاہیے. بولیے. ہم زندہ رہیں گے تو نبی کی عزت کے ساتھ رہیں گے. نبی کی عزت نہیں ہوگی. جرنیلوں سنو, ججو سنو, صدر سنو, چودھری سن, خان سن, وڈیرا سن, اے وڈیرا سن, سردار سن. ہم نبی کی عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. خدا کی قسم نبی کی عزت نہیں ہوگی تو نہیں جیئیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. سبیلنا سبیلنا, سبیلنا سبیلنا, طریقنا طریقنا, طریقنا طریقنا. مجاہد ختم نبوت مولانا مفتی کفایت اللہ. نعرہ تکبیر. میں عرض کر رہا تھا, تشریح امور تکوینی امور بتا رہا تھا. طالب علم ہوں نا تو طالب علمانہ گفتگو کرتا ہوں. تشریح امور میں ایک دلیل دے دی, آگے جا رہا ہوں. ہمارا ایک اور پڑوسی ہے, اس کو ہندو کہتے ہیں. وہ ہندو اپنی وہ گائے کو ماں کہتے ہیں. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہر ایک آدمی کو حق ہے کس کو ماں کہے, کس کو باپ کہے. لیکن اس گائے کا تو خاوند بھی ہوتا ہے اور اس کو بیل کہتے ہیں. بیل کو باپ نہیں کہتے. یہاں سے وہ قریب سے سنیں گے. وہ چاہیے تو یہ تھا کہ پوری فیملی کو تسلیم کرو نا. آپ نے گائے کو ماں کہا تو بیل کو باپ کو, بیل کو باپ کو, بیل کو نہیں کہتے. اگر یہ کہتے ہوتے ہم کہتے یہ بیل دا پتر ہے, یہ دان دا پتر ہے. آپ بھی دان کہتے ہیں نا, تو وہ بیوقوف کا ترجمہ ہوتا ہے. خیر ان کی اپنی مرضی ہے. یہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور ان کے مذہبی لوگ پیتے ہیں. مرار جی ڈیسائی, لال جواہر نند, ان کا جب تعارف ہوتا ہے کہ یہ بہت مذہبی ہندو ہے تو کہتے ہیں جی ان کے گھر کے اندر تو ہمیشہ پیشاب کی شیشی پڑی ہوتی ہے اور یہ پیشاب پیتے رہتے ہیں.
ہمارا بالکل پڑوس ہے، درمیان میں کوئی اور ملک نہیں۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، پڑوسیوں کے حالات ایک جیسے، عادات ایک جیسے، اخلاق ایک جیسے، کردار ایک جیسے، تہذیب ایک جیسی، تمدن ایک جیسی۔ یہ کیا بات ہے وہ پیشاب پیتے ہم نہیں پیتے؟ کوئی درمیان میں کوئی ہے نا جی، درمیان میں کوئی ہے نا۔ میں نے نبی علیہ السلام سے پھر پوچھا زبان حال میں، اے اللہ کے نبی، میرا پڑوسی پیشاب پیتا ہے، میں یکجہتی کے لیے، میں دوستی کے لیے، دوستی کا بھرم رکھنے کے لیے، ہم آہنگی کے لیے میں پیشاب پی سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، آپ نہیں پی سکتے۔ کیوں؟ نجس ہے۔ میں نے پھر پوچھا، چلو پیوں گا نہیں، میرا پڑوسی پی رہا ہے، میں بدن کے اوپر ملوں، اس کی اجازت ہے؟ کہا نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بدن کے اوپر نہیں ملتا لیکن کپڑوں پہ لگ گیا ہے، اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ لگے رہیں؟ کہا نہیں۔ اور کیا کہا؟ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے بچاؤ۔ عام طور پر قبر کا عذاب اس لیے ہوتا ہے جی، عام طور پر قبر کا عذاب اس لیے ہوتا ہے۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستتر من البول۔ گزر رہے تھے، دو نئی قبریں تھی، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا، وما یعذبان فی کبیر، کوئی بڑی بات نہیں تھی، بچنا چاہتے بچ سکتے تھے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک چغلی کرتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا، اور دوسرا اس لیے اس کو عذاب ہو رہا وکان لا یستتر من البول، وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ ہائے، مجھے پھر نبی علیہ السلام کا احسان معلوم ہوا۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ نہ ہوتے ہم ہندو ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے ہم اندھیرے میں ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے ہم جہالت میں ہوتے، اگر آپ نہ ہوتے ہم شرک میں ہوتے، آپ نہ ہوتے ہم باطل میں ہوتے، آپ نہ ہوتے ہم برائی میں ہوتے، آپ نہ ہوتے طہارت کا معیار نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے نظافت کا معیار نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے صفائی نصف ایمان نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے پانی کا اور زمزم کا پتہ نہ چلتا، آپ نہ ہوتے تو پیشاب و غیر پیشاب کا پتہ نہیں چلتا۔ میرا پڑوسی پیشاب پی رہا، مجھے گن آ رہی، میں اس کو نہیں پی رہا، یہ فرق کس نے بتایا؟ اے اللہ کے نبی، آپ نے بتایا۔ آپ ہندوستان کو نہیں آئے، آپ کی تعلیم آ گئی، آپ کی تعلیم نے بتا دیا کہ اپنے آپ کو پیشاب سے بچاؤ۔ پیشاب مرد کا ہو تو بھی غلیظ ہے، پیشاب عورت کا ہو تو بھی غلیظ ہے، پیشاب بچے کا ہو تو بھی غلیظ ہے، پیشاب بچی کا ہو تو بھی غلیظ ہے، پیشاب جانور کا ہو تو بھی غلیظ ہے، پیشاب پرندہ کا ہو تو بھی غلیظ ہے، پیشاب چرند کا ہو تو بھی غلیظ ہے، پیشاب ترند کا ہو تو بھی غلیظ ہے۔ یہ آپ نے ہمیں طہارت کا ایک اعلیٰ معیار بتا دیا، آپ نے بتا دیا گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ کی وجہ سے ہم کفر میں تھے، ایمان میں آئے، آپ کی وجہ سے ہم شرک میں تھے، توحید میں آئے، آپ کی وجہ سے ہم بدعت میں تھے، سنت میں آئے، آپ کی وجہ سے ہم جہل میں تھے، علم میں آئے، آپ کی وجہ سے ہم ظلم میں تھے، انصاف میں آئے، آپ کی وجہ سے اللہ کے رسول، آپ کی وجہ سے ہم اندھیرے میں تھے، روشنی میں آئے، آپ کی وجہ سے ہم برائی میں تھے، نیکی میں آئے، آپ کی وجہ سے ہم گندے تھے، ستھرے بنے، آپ کی وجہ سے ہم گندگی کھاتے تھے، اب نہیں کھاتے، آپ کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ، ہمارا اسلام محفوظ، آپ کی وجہ سے آج اگر آپ کی عزت کے لیے جان دینے کی بات ہے تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے، تشریح امور ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ انشاءاللہ امی عائشہ کے بیٹے یہاں موجود ہیں، وہ آپ کے اس احسان کے بدلے میں عالمی کفر کو بتا دینا چاہتے ہیں، قادیانیت نواز کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی عزت ہماری ریڈ لائن ہے۔ خبردار کسی نے ریڈ لائن کراس کی، ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ وہ ہاتھ کاٹ کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تحفظ عقیدہ ختم نبوت،
مجھے آپ کی رعایت نہ ہوتی، میں آپ کے ایک اور بات بتاتا. آپ کے گھر میں 2 لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی کو بیوی کہتے ہیں اور ایک کو بہن کہتے ہیں. دونوں ایک جیسی ہیں. ایسا نہیں کہ بہنیں خوبصورت ہیں اور بیویاں قبول صورت ہیں، پھر ایسا بھی نہیں کہ بیویاں خوبصورت ہیں اور بہنیں جو ہیں وہ قبول صورت ہیں. ہماری علماء کی استماع ہے، جنس، نو، فصل. جنس بھی ایک ہے، نو بھی ایک ہے، فصل بھی ایک ہے، ایک جیسی ہے. آئیے تلاش کر دیں. کبیر والا سٹی میں نیک لوگ تو ہوں گے، بہت زیادہ ہیں، لیکن گناہگار بھی تو ہوں گے. آئیے تلاش کر دیں کبیر والے کا گناہگار ترین آدمی کون ہے. ہم تلاش کر میرٹ کی بنیاد پر اس کے اندر ساری علتیں ہوں گی. امام ذہبی نے بڑے گناہوں کو شمار کیے، 70 نکلے. تو 70 گناہوں کا ایک آدمی ہوگا، وہ سفارش کی بنیاد پر نہیں، میرٹ کی بنیاد پر نام آئے گا. کہنا چاہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، کیا کہتا ہوں، دیکھو کیا کہنا چاہتا ہوں. کہنا چاہتا ہوں کبیر والے کا سب سے زیادہ گناہگار ترین آدمی، کبیر والے کو چھوڑیے، پنجاب کا سب سے گناہگار ترین آدمی، پنجاب کو چھوڑیے، پاکستان کا سب سے زیادہ گناہگار آدمی، گناہگار ترین آدمی، جس نظر سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اس نظر سے اپنی بہن کو اونچا، اپنی بہن کو نہیں دیکھتا. یہ فرق کس نے بتا دیا؟ ہائے نبی علیہ السلام، یہ آپ نے بتا دیا کہ سامنے بیوی ہے، آپ کی رگیں پھول گئی، آپ کے تمام کی تمام حالات تبدیل ہو گئے، تغیر آ گیا، آپ کے آنکھوں میں خمار آ گیا، رگیں پھول گئی، بال کھڑے ہوئے، کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے، آپ کی شہوانی قوتیں جاگ گئی. سامنے بیوی ہے، اس کی آنکھوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے رخسار کو دیکھ رہے ہیں، لمبی گردن کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے اندر جوش پیدا ہو گیا، کچھ کرنے کو جی چاہ. اچانک بیوی ہٹ گئی، آپ بہن وہاں پر آ کھڑی ہوئی، حالات تبدیل ہو گئے، پاکیزگی آ گئی، حیا آ گیا. یہ بیوی ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیوی ہے، یہ بہن ہے. دونوں کے لیے الگ الگ سکول ہے. میرا نبی اگر نہ ہوتا، پیدا ہونے والا بچہ بانجا بھی ہوتا، بیٹا بھی ہوتا، نسب مشکوک ہو جاتی، نسبتیں خراب ہو جاتی، باپ کا پتہ نہیں چلتا، ماں کا پتہ نہیں چلتا، خاندان تیس تیس ہوا. یا نبی علیہ السلام، آج جو میرا نسب محفوظ ہے آپ کی وجہ سے، آج جو مجھے باپ معلوم آپ کی وجہ سے، آج جو مجھے ماں معلوم آپ کی وجہ سے، آج جو مجھے دادا معلوم آپ کی وجہ سے، مجھے پردادا معلوم آپ کی وجہ سے، آج مجھے میرا خاندان معلوم آپ کی وجہ سے، قوم معلوم آپ کی وجہ سے، قبیلہ معلوم آپ کی وجہ سے. آج آپ کی عزت پر بات آ گئی تو میں بے غیرت نہیں ہوں، میں غیرت بنوں. انشاءاللہ سر کٹوا کر نبی کی عزت بچائیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تحفظ عقیدہ ختم نبوت، سر بکف سر بلند، علماء اہل سنت والجماعت. نعرہ تکبیر. ختم نبوت کا سٹیج ہے. میں اپنے جرنیل کو بتا دینا چاہتا ہوں، جرنل صاحب، ختم نبوت میری قوت نہیں ہے، میری کمزوری ہے. خدا کے لیے میری کمزوری کو مت چھیڑو. اس کا اچھا جواب نہیں ہوگا. آپ نے ہمیں آزمایا ہے 1953 میں، مار روڈ لاہور میں. پاک فوج نے گولی چلائی، 10,500 لوگ ایک جگہ پہ ڈھیر ہو گئے. ہمیں آپ کا چہرہ معلوم ہے، ہمیں آپ کا چہرہ معلوم ہے، ہمیں آپ کے اخلاق معلوم ہے. 1953 میں جہاں اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ تحریک چلا رہے تھے تو 13,500 لوگ مرے، اور مار روڈ لاہور صرف ایک جگہ پر ایک دن میں 10,500 لوگ مرے. اور جب زندہ تعالیٰ نے لاہور گئے کہ میت ہمارے حوالے کرو، ہم یہاں پر ان کو تدفین کرنا چاہتے ہیں، محلوں پہ تقسیم کرو. آپ کو تو لاہور قریب پڑتا ہے، میں دور پڑتا ہے.
وہاں جاؤ، وہاں کوئی اجتماعی قبرستان آپ کو نہیں ملے گا. 10,500 لوگ مرے، کہاں چلے گئے بھائی؟ ان کو تو ایک ساتھ دفنانا چاہیے تھا، اجتماعی قبرستان ہونا چاہیے تھا، نہیں ملے گا. ورنہ مجھے پھانسی دو. کیا ہوا ان کا؟ ختم نبوت کے مجاہدوں اس طرح کی تیاری کرنی پڑے گی تو مسئلہ حل ہوگا. ایک تقریر سے نہیں ہوگا، ایک جلسے سے نہیں ہوگا، آخری حد تک جانا ہوگا. جب زندہ دلان لاہور آئے اور کہا کہ لوگوں کو تقسیم کرو میتوں کو محلے محلے پر، تو انہوں نے تمام میتوں کو ٹرکوں میں ڈالا، جنگل میں لے گئے، وہ مٹی کا تیل چھڑکا اور ان کو آگ لگا دی. اب میں کیسے برداشت کروں گی یہاں قادیانیت پن پہ قادیانیت نواز آ جائے؟ میری قربانی ہے. 10,500 لوگ تمہارے پیٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اب تم نے ختم نبوت کو ہاتھ لگایا، خدا کی قسم تمہارا پیٹ پاڑ کر اس سے 10,500 لوگوں کی لاشیں نکالیں گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں. ہم کوئی بے غیرت ہیں؟ ہم تمہارے غلام ہیں کہ ہم نبی کے نام لیں گے اور آپ نبی کے نام پر لوگوں کو ماریں گے؟ نہیں چلے گی یہ بدماشی. انشاءاللہ بولو نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. 10 دفعہ بولو ہاتھ بلند کر کے، یہ بدماشی نہیں چلے گی. نعرہ تکبیر، سر بکل سر بلند، سر بکل سر بلند، غیرت مند جرأت مند، غیرت مند جرأت مند. نعرہ تکبیر. کہہ رہا ہوں میں کبیر والا کے نبی کے عاشقان کے درمیان کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، جرنیل تمہاری طاقت زیادہ ہوگی. ایک ختم نبوت کے کارکن پہ ہاتھ ڈال کر دے، تمہارے ہاتھ نہ کاٹے، اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. زور سے ہاتھ بلند کر کے. ہم نے آپ سے صدارت نہیں مانگی، ہم نے آپ سے وزارت نہیں مانگی، ہم نے آپ سے سیکریٹری نہیں مانگی، ہم نے آپ سے جنرلی نہیں مانگی. کوئی سب چیزیں تمہاری ہو گئی، لیکن ختم نبوت ہمارا ہے. خبردار جرنیلا، ہمارے ختم نبوت کو ہاتھ مت لگانا. تمہاری بھی عزت اس میں، ہماری بھی عزت اس میں. اگر ہم سے عزت کروانا چاہتے ہو تو آپ کو میری نبی کی عزت کرنی پڑے گی. اگلا جملہ $10 لاکھ کا ہے، اگلا جملہ $10 لاکھ کا ہے. پتہ چلے ہاتھ بلند ہو، نوجوان کھڑے. اب کا انقلاب وہ نواز شریف کے نام پر نہیں ہونا چاہیے، اب کا انقلاب وہ زرداری کے نام پر نہیں ہونا چاہیے، اب کا انقلاب کسی سیاسی لیڈر کے نام پر نہیں آنا چاہیے. نبی علیہ السلام کا نام ہے نا، نبی علیہ السلام کے نام میں کشش ہے. اس نام میں سب کو جمع کرو، جمع کر کے فرسودہ نظام کو ختم نبوت کی کھوک سے ایک نعرہ اٹھاؤ، لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ. ایک نعرہ اٹھاؤ، خلافت زندہ باد، جمہوریت مرد آباد. ایک نعرہ اٹھاؤ کہ اللہ کلمت اللہ کا نعرہ، اسلامی نظام کا نعرہ، قرآن کے نظام کا نعرہ، نظام مصطفیٰ کا نعرہ. اب آپ 2 نمبر کے شہری نہیں ہو، آپ 2 نمبر کے شہری نہیں ہو، 1 نمبر کے شہری ہو. آپ میں وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، صدر جرنیل جج بھی. اٹھو، کھڑے ہو جاؤ ایک انقلاب کے لیے، ایک انقلاب نبی علیہ السلام کے نام کے لیے. انشاءاللہ انقلاب آئے گا، ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بھی بلند کرو، خود بھی کھڑے ہو جاؤ. تیار ہو؟ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں ہے بلند کرو. اب 10 منٹ تک لے رہا ہو، زور زور سے بھی دیکھ رہا ہوں، ایمانی قوت سے لے رہا ہوں. انشاءاللہ 7 ستمبر کو مینار پاکستان جاؤ گے، اونچی آواز میں قادیانیوں کے خلاف انقلاب لاؤ گے، آگے بڑھو گے، نہ ڈرو گے، مرو گے.
آگے چلو گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں ہاتھ ہلے. میں رخصت ہو رہا ہوں آپ سے. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا. نام و نشان ہمارا مولانا رمضان ہاشمی. آپ کا بھی شکریہ. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں دیر بخنا و مننا واخر دعوانا. بیٹھ کر سب کو بٹھاؤ. سب کو بٹھاؤ بیٹا. سب بیٹھ جائیں بھائی. مفتی صاحب فرما رہے ہیں سب بیٹھ جائیں. کوئی سلام کے لیے کوئی نہ آئے. بیٹھ جائیں سارے. سب دعا کے لیے کوئی کھڑا نہ رہے. سب سے پہلے سٹیج والے بیٹھ جائیں. یہ سٹیج والے اوروں کہتے ہیں پھر نہیں بیٹھ. اب جو کھڑا ہوگا میں 3 تک بات کروں گا تو پھر وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا. ایک کی پروگرام ہے توڑا سونیوں پہ. میں نے بولا ایک کوئی کھڑا ہے. او بنگلہ دیش والے آپ نے نہیں سنا. 3 تک جو کھڑا رہا ان کو مستثنا کر دیں. یہ جو لوگ میڈیا والے یا ان کو ادھر ٹھیلے. اچھا سب بیٹھ گئے. ابھی تو ایک کا ہے. ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ. یہ جو دعا ہوتی ہے یہ مخ العبادہ ہے. تمام عبادت کا نچوڑ اور مغز ہے. اس وقت شیطان کہتا ہے کہ اتنا سنا چھوڑو کافی ہے. مولویوں کی باتیں ہیں ابھی چلتے ہیں. دعا کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بولو نہیں پتور میں دعا مانگ کے جاؤں گا انشاءاللہ. آپ نے شیطان کو کہنا ہے نہیں پتور میں دعا مانگ. بولو بہت بڑا رامی ہے خراب کرتا ہے. اس کو بولو نہیں پتور ہم دعا مانگ کے جائیں گے انشاءاللہ. تیار ہو. ایک تو میں نے گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو. ہمارے ہاں تو 4:20 پر فجر ہو جاتی ہے. آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ 5 پہ شروع ہوتے ہیں وقت 5:15 پہ. نماز نہیں بھائی وقت کی بات کر. 4:32 پر وقت شروع ہوتا ہے. جو لوگ نہیں اٹھ سکتے وہ اپنے آپ کو جاگا رکھے. قہوہ پئیں چائے پئیں ورنہ آج کل تو موبائل ہے. موبائل میں آپ لگے رہو گے تو صلاۃ تسبیح پڑھیں تہجد پڑھیں. لیکن میں اس کا قائل ہوں کہ آپ تہجد نہیں پڑھتے نہ پڑھیں فجر کی نماز تو پڑھیں. ٹھیک ہے وعدہ ہے انشاءاللہ. مولانا اختر صاحب کے لیے بھی دعا کرو. یہ بہت قیمتی آدمی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے ان کے اندر بہت خصوصیات دیکھی ہیں اس لیے تو ہم سفر کر کے آتے ہیں بہت دور سے. جاوید اختر صاحب. میں نے کیا کہا اختر کافی ہے. دونوں زندہ باد اب کیا تقریب. اور لاہور کے بارے میں تو آپ نے وعدہ کیا ہے نا. اکیلے اکیلے جاؤ یا گاڑی میں اجتماعی طور ہوتا رہو. آپ لوگوں نے نظم بنایا. خیر اس میں کوئی آدمی بھی غیر حاضر نہ ہو. یہ مجمع تو پورا جائے. 7 اور لے جا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم نے ختم نبوت کی کامیابی کو 50 سال تک سنبھال کے رکھا ہے اور آئندہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من قول وعمل وفعل ونية وهداية واجعل آخرتنا خيرا من الأولى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من
القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة أجدر وجدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وخذ لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المزي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون شاهدت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك بارك لنا فيما أعطيت وتولنا فيمن توليت فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر مجاهدي غزة وفلسطين 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 اللهم أهلك إسرائيل اللهم أهلك إسرائيل كما أهلكت عادا وثمود اللهم أهلك المشركين والهنود اللهم أهلك النصارى واليهود اللهم أهلك إسرائيل كما أهلكت عادا وثمود اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم واهلك أموالهم واهلك أولادهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين وأنزل عليهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين اللهم شغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين وغانمين وأخرجنا منهم سالمين وغانمين مولاي كريم يا رب العزت يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا خالق يا خلاق يا مالک یا ملاک یا رازق یا رزاق یا غفور یا غفار آپ کے ناموں کا واسطہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے کسی ایک کو بھی اس دعا سے محروم نہ فرما اللہ جن لوگوں نے یہ جلسہ بنایا ہے بنانے والے دعوت دینے والے تعاون کرنے والے شرکت کرنے والے بولنے والے کہنے والے سننے والے یا اللہ سب کے لیے یہ جلسہ نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بنا اس جلسے کے بدلے میں خواب کے میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما اس جلسے کے بدلے میں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اس جلسے کے بدلے میں حوض کوثر پر نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمیں اچھے حکمران نصیب فرما ہمیں وہ حکمران جو ختم نبوت کا دفاع کریں ایسے حکمران نصیب فرما یا اللہ تمام لوگوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما جو مریض ہیں ان کو شفا نصیب فرما دائمی مریض عارضی مریض متعدی بیماری کا مریض غیر متعدی بیماری کا مریض آسمانی مرائض کا مریض اور زمینی مرضوں کا مریض اللہ اسپتال کا مریض چلتا پھرتا مریض آئی سی یو کا مریض سی سی یو کا مریض روحانی مریض جسمانی مریض یا اللہ تمام مریضوں کو شفا نصیب فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما
بے گھر والوں کو گھر والی عطا فرما، جن کا جاب نہیں ہے ملازمت، یا اللہ ان کو باعزت روزگار نصیب فرما۔ جتنی بھی جائز حاجات لے کر آئے ہیں، تیرے نبی کے ترانے ہم نے گائے ہیں، یہ قبولیت کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، یا اللہ تمام لوگوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ہم ایک دوسرے کے حاجات کو نہیں جانتے ربا، آپ علیم بذات الصدور ہے، یا اللہ سب لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہ معاف فرما، اللہ ہمارے بڑے گناہ معاف فرما، ہمارے اجتماعی گناہ معاف فرما، ہمارے انفرادی گناہ معاف فرما، اللہ ہمارے نفس کے گناہ معاف فرما، شیطان کے گناہ معاف فرما، دوستوں نے جو گناہ کروائے وہ معاف فرما، وہ ماحول سے جو گناہ ہو گئے ہیں وہ معاف فرما، جس گناہ پہ ہم شرمندہ ہیں وہ بھی معاف فرما، جن پہ ہم تکبر فخر کرتے ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ اندھیرے کا گناہ معاف فرما، اللہ روشنی کا گناہ معاف فرما، اللہ مردوں کے گناہ معاف فرما، اللہ عورتوں کے گناہ معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما، یا اللہ جو گناہ ہم بھول گئے وہ بھی معاف فرما، صبح کا گناہ معاف فرما، رات کا گناہ معاف فرما، اللہ گناہ کی ساری عادات معاف فرما، سارے حالات معاف فرما، ساری حیثیتیں معاف فرما، گناہ کی ساری کیفیتیں معاف فرما، گناہ کی ساری کمیتیں معاف فرما، گناہ کی ساری نوعیتیں معاف فرما، گناہ کے سارے فاصلے معاف فرما، گناہ کے ساری مقدار معاف فرما، گناہ کے سارے اوزان معاف فرما، گناہ کی ساری تعداد معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ اللہ ہم دنیا کی آگ سے ڈرنے والے لوگ آخرت کی آگ کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کے حبیب نے فرمایا وہ 70 گنا سخت آگ ہے، اللہ ٹھیک فرمایا، آپ کے حبیب نے سچ فرمایا، آپ کے حبیب نے حق فرمایا، آپ کے حبیب نے بے شک فرمایا، آپ کے حبیب نے۔ اے اللہ جب ہم اس آگ کو نہیں برداشت کر سکتے اسے کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ دنیا کی آگ سے ڈرنے والوں کو آخرت کی آگ سے محفوظ فرما۔ اللہ جن لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، یہ ہاتھ اٹھانا عاجزی تکبر نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر ہم اعتراف گناہ کر رہے ہیں، انکار نہیں کر رہے، اللہ ہمارا ہاتھ اٹھانا قبول فرما۔ اللہ ہم نے یہ سمجھ کر گناہ کیے تھے کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی لکھ نہیں رہا، آپ کے نمائندوں نے لکھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، سنا ہے، وہ کل پڑھیں گے، اور یہ بھی سنا ہے اکیلے میں نہیں پڑھیں گے، لوگوں کے سامنے پڑھیں گے۔ جب ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے پڑھے جائیں گے ہم تو بہت ذلیل ہو جائیں گے۔ ربا اللہ اس دن کی ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ والدین کے سامنے ہمارے گناہ آ جائیں گے، اساتذہ کے سامنے ہمارے گناہ آ جائیں گے، بچوں کے سامنے ہمارے گناہ آ جائیں گے۔ اللہ کتنی ذلت کے دن ہیں، اللہ پردہ پوشی کر کے اس دن کی ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کی نظروں میں ہم نیک ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ تو نیک نہیں تھے، یہ فراڈ کر رہے تھے۔ اے اللہ کتنا باری دن ہوگا۔ اللہ مہربان، اللہ مہربان، اللہ رحیم، اللہ رحمان، اللہ غفار، اللہ اس دن کی ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ تو لکھنے پہ قادر ہے، تو مٹانے پہ قادر نہیں، اللہ تو قادر ہے۔ اللہ یہ سارے مجمع کو آگ میں ڈال دو، آپ ایسا کر سکتے ہو اللہ، ہم اس کے مستحق بھی ہیں، لیکن اللہ اس سے آپ کی خدائی میں اضافہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ سب کو بخش دو، آپ کی خدائی میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ آپ کی خدائی تو مستقل ہے۔ اے اللہ آپ لکھنے پہ قادر ہو، آپ مٹانے پہ قادر نہیں، آپ قادر ہو ہمارے اعمال نامے سے ہمارے گناہوں کو مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں لکھ کر قیامت میں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ محفوظ فرما۔ اللہ ختم نبوت کے معاملے میں ہمیں نبی علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہ بنا۔ اللہ غیرت مند بیٹے کی طرح جائے اس طرح ماحول نصیب فرما، قربانی نصیب فرما۔ اللہ
نبی علیہ السلام کی سنت سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی سیرت سے، نبی علیہ السلام کی صورت سے، نبی علیہ السلام کی شریعت سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، ختم نبوت سے، عقیدت سے، محبت سے، دامن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے دم تک جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور جب یہاں سے جا رہے ہوں ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ، چھوٹا مجمع جانتے ہیں آپ، بڑا مجمع جانتے ہیں آپ، مکان کے ذریعے جانتے ہیں آپ، نماز کے ذریعے جانتے ہیں آپ، نام سے جانتے ہیں آپ، کام سے جانتے ہیں آپ، ایک ایک کو ماں کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ، باپ کے نام سے بھی جانتے ہیں آپ، عقل سے بھی آپ جانتے ہیں، شکل سے بھی جانتے ہیں آپ۔ اللہ اس پورے مجمع کے فوٹو نکال دے اور مرتے وقت نزا کے عالم میں ختم نبوت کے اس جلسے کے سفید اس کی برکت سے پورے مجمع کو کلمہ شہادت نصیب فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب لوگ کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اونچی آواز میں پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ